بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ اور آجر کے چچا ہونے پر شاندار دلیل۔ محمد بن کعب، قتادہ، مجاہد اور حسن وغیرہ سے مروی ہے کہ بے شک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اپنے چچا آجر کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے مر جانے کے بعد آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ حالت کفر میں مر گیا ہے، کافر تو اللہ کا دشمن ہے، اس کے لیے تو دعا کرنے کا کوئی مقصد نہیں، تو آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت چھوڑ دی اور اس سے بیزاری اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ابراہیم کو اپنے چچا آجر کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدہ کے سبب جو اس سے کر چکا تھا۔ پھر جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے تعلق توڑ دیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 114۔ علامہ قاضی ثناء اللہ تفسیر مجہری میں فرماتے ہیں، لے ابیہ سے مراد آجر ہے جو آپ کا چچا تھا، کیونکہ اسی نے آپ کی پرورش کی تھی اس لیے باپ کہا گیا۔ آپ کے والد کا نام تارخ تھا۔ نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بنی آدم کے بہترین زمانے میں مبعوث فرمایا گیا، اس لیے ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی کافر گزرا ہو۔ تفسیر مجہری۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اسی توجیہ کو پسند کیا ہے، لکھتے ہیں کہ یہاں باپ سے مقصد اس کا حقیقی باپ ہے یا چچا جس نے بطور باپ کے پرورش کیا تھا، تو زیادہ قوی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آجر ان کا چچا تھا اور یہ معاملہ اسی کے ساتھ پیش آیا۔ ترجمان القرآن جلد 2۔ اس آیت میں ابیہ سے مراد آجر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کے پیش نظر اس کے لیے دعائے مغفرت کی، کیونکہ آپ نے ایک مرتبہ آجر کو کہا تھا کہ میں اپنے رب سے تیری مغفرت کی دعا کروں گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ آجر نے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا۔ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، تو میں نے سنا کہ ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے، باوجود یہ کہ وہ دونوں مشرک تھے۔ تو میں نے کہا، تو مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آجر کے لیے دعا نہ کی تھی؟ وہ بھی تو مشرک تھا۔ یہ واقعہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا اس کے اسلام لانے کی امید پر تھا جس کا آجر نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ آپ نے آجر سے استغفار کرنے کا وعدہ کیا تھا، جب وہ امید ختم ہو گئی تو اس سے تعلق توڑ لیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی چھوڑ دیا۔ آجر آگ کے چنگارے سے مر گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابتدائی طور پر کنویں میں آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آنے کے بعد 16 سال کی عمر میں آپ نمرودی قوم سے ہجرت فرما کر اور جنوبی عراق تشریف لائے اور اپنی رہائش گاہ اور سے الجزیرہ کے شمال میں واقع شہر حران ماضی میں ملک شام کے حدود میں تھا، موجودہ جنوبی ترکی روانہ ہوئے۔ حران سے فلسطین کی طرف ہجرت کی، پھر مصر میں داخل ہوئے اور ایک جابر بادشاہ فرعون اول الوان بن شام کا واقعہ پیش آیا اور قبطی قوم کی شہزادی حضرت ہاجرہ قبطیہ مصریہ رضی اللہ عنہا آپ کو عطا کی گئی۔ مصر کی جانب ہجرت کرنے والا قافلہ دوبارہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آ کر آباد ہو گیا، مقام اہلیہ میں سکونت اختیار کر لی اور یہیں سیدنا اسماعیل اور سید اسحاق علیہم السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا
ان کے بیٹے اسماعیل کو کعبے کے پاس چھوڑ دو۔ آپ نے جب اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو وہاں چھوڑا، آج مکہ مکرمہ آباد ہے، تو وہاں آپ نے کچھ دعائیں فرمائی، جن میں سے ایک دعا کے الفاظ مبارک ہیں: اے ہمارے رب، میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ ابراہیم آیت نمبر 41۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہاجر کی موت کی بعد ہے، لہٰذا یہ دعا ہاجر کے لیے نہیں بلکہ طارق کے لیے ہے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس دعا کی تردید کا ذکر نہیں معلوم ہوا کہ یہ دعا نہیں ہوئی بلکہ قبول ہوئی، ان کی بخشش ہو گئی۔ اس دعا میں والد اور والدہ دونوں کا ذکر ہے۔ آپ کی والدہ کی مومنہ ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، تو اگر یہاں کافر ہاجر کو ہی والد کہا گیا تو یہاں بھی واحد بھی ہوتا ہے، ماں کو شامل نہ کیا جاتا۔ یہ دعا والدین کے لیے ہی ہے، نہ کہ چچا کے لیے۔ چچا کو والد نہیں کہا جاتا۔ ہاں، اب کہہ دیا جاتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدین مومن تھے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے: ابراہیم مشرکین میں سے نہیں پیدا ہوئے تھے۔ ثابت ہوا کہ آپ کے بھی تمام آبا حضرت آدم علیہ السلام تک مومن ہی تھے۔ اب اس سے بات روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ آپ نے اللہ کے جس دشمن کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا، وہ آپ کے چچا ہاجر ہے، جسے باپ سے تعبیر کیا گیا، اور اس دعا کو چھوڑنے کے لیے کتنے عرصے 50 سے زیادہ سال کے بعد بھی آپ اپنے باپ اور ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے ہیں، وہ آپ کا حقیقی باپ ہے۔ اگر ہاجر جو کافر اور اللہ کا دشمن ہے وہی آپ کا حقیقی باپ ہے، تو اس سے بیزاری کے بعد پھر اس کے لیے دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟